الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہجری تقویم یعنی کیلنڈر وہ واحد تقویم ہے جو اسلامی روش پر قائم اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اسلامی ادوار میں اس کا تعامل رہا ہے۔ عرصہ دراز تک امت مسلمہ ہجری یعنی اسلامی تقویم کو اپنے مراسلات، دستاویزات اور روزمرہ کی زندگی میں جاری رکھے ہوئی تھی اور اس کی برکات سے بہرور ہو رہی تھی، مگر افسوس، صد افسوس، آج یہ تقویم خال خال نظر آتی ہے، یا یوں کہیے کہ اس کو گنے چنے افراد نے قابل استعمال سمجھا ہوا ہے۔ کیا خواص، کیا عوام، کیا اساتذہ، کیا طلبہ، کیا دانشمند، کیا جاہل، ہر کوئی اس سے بے نیاز نظر آتا ہے۔ اس سے اپنوں کی بھی حصی کہیے یا اغیار کی منصوبہ بندی، اپنوں کے ترک استعمال کی خامی کہیے یا اسلام دشمن عناصر کی طویل سازش کی کارستانی، غرض جو بھی ہو، نقصان اس قدر ہوا ہے کہ اس کی تلافی جلد ممکن نہیں۔ چنانچہ عصر حاضر میں امت مسلمہ اس تقویم سے نابلد ناشنا نظر آتی ہے، اور کچھ واقفیت اور اشنائی ہو بھی تو اس کے استعمال سے گریزاں ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ واقفیت کے باوجود بھی اس تقویم کو لکھنا، اس کا استعمال کرنا عار سمجھتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، مرور ایام نے قوم مسلم کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کر دیا۔ مسلمانوں کی ذہنی غلامی پر کس قدر افسوس کیا جائے، کیا کہا جائے، کیا قلم و کرتاس کے سپرد کیا جائے۔ ایک وہ لڑکا جو مسلم گھرانے میں آنکھیں کھولتا ہے، پیدائش پر جس کے کانوں میں اذان و اقامت کی کلمات صدائیں دی گئی ہوں، مگر جب وہی بچہ پھلتا اور پھولتا ہے تو ایسی حالت میں کہ اسلامی اقدار و افکار، شعائر و امتیازات، اسلامی تہذیب و تمدن سے اس قدر غافل ہے کہ اسے شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے شعائر کے ساتھ اسلامی مہینوں کے نام اور دن تک یاد نہیں ہوتے، جبکہ اس کے برعکس عیسوی کیلنڈر کے اصول اور اس کے تواریخ ازبر ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے، موجودہ دور میں عیسوی کیلنڈر کو پذیرائی حاصل ہے، مختلف ممالک بلکہ ہر علاقے میں اس کا ہی چال چلن ہے، حکومتی سطح پر اس کو عروج حاصل ہے۔ بحث اس سے نہیں کہ شریعت میں عیسوی تقویم کا استعمال جائز ہے یا ناجائز، بات یہ ہے کہ شریعت نے جب ہماری تقویم کی ضرورت کو پورا کر دیا اور دیگر اقوام کی تقاویم سے عمدہ اور بہترین کیلنڈر ہمیں عطا کیا، تو کیوں ہم اس کے استعمال سے کوس دور ہیں؟ کیوں ہجری تقویم کے ہوتے ہوئے بھی اس کا استعمال ترک کیے ہوئے ہیں؟ بات صرف اسلامی تقویم تک محدود نہیں ہے، بلکہ مغربیت کے طوفان بلاخیز کے سامنے امت مسلمہ پوری طرح غرقاب ہے۔ قوم مسلم مغربی استعمار، مغربی ذہنیت کی حامل ہو چکی ہے۔ کیا تہذیب و تمدن، کیا تعلیم و تعلم، کیا ذاتی زندگی کے مراحل، کیا سیاسی مسائل، قوم مسلم مغرب کی طرف سے ہر میدان میں دینی، فکری، تہذیبی، ثقافتی، عسکری یلغار کی زد میں ہے۔ ہاں، جو لوگ اس سے علیحدہ ہیں شاید وہ ان کا گنے چنے ہیں۔ ہجری تقویم پر عمل کی آسان صورتیں۔ آج شعائر اسلام کے تحفظ کے تحت ہجری تقویم کے سلسلے میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی ترویج اشاعت کو لازمی سمجھیں، جس کے لیے ان ممکنہ صورت پر عمل ضروری ہے۔ نمبر 1، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسلامی کیلنڈر کا بکثرت استعمال کریں۔ نمبر 2، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اپنی ضروریات مرتب کریں۔ نمبر 3، اسلامی کیلنڈر کے مہینے، اس کے ایام کے نام کو زبان زدہ عام کریں۔ نمبر 4، جہاں جہاں ہجری تاریخ کا استعمال ممکن ہو وہاں ضرور اس کا استعمال کریں، جیسے تنخواہ کے حساب، گھریلو مسائل وغیرہ۔ نمبر 5، علماء خطبہ کی ذمہ داری ہے کہ نسل نو کے سامنے اسلامی تقویم کا پس منظر، خصائص و امتیازات اس طرح بیان کریں کہ نسل کو احساس ذمہ داری ہو۔ علماء اور طلباء بالخصوص اس ہجری تقویم کو لازمی سمجھ کر استعمال کریں۔ تاریخ کی حفاظت امت و فرض الکفایہ ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں رقم تراز ہیں، البتہ چونکہ احکام شریعہ کا مدار حساب قمری پر ہے، اس لیے اس کی حفاظت فرض الکفایہ ہے۔ پس اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے جس سے حساب قمری ضائع ہو جاوے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح ہے، لیکن خلاف سنت سلف ضرور ہے، اور حساب قمری کا برتنا بوجہ اس کے فرض کفایہ ہونے کے لابد افضل و احسن ہے۔
اور مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ شمسی حساب رکھنا یا استعمال کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس کا اختیار ہے کہ کوئی شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ، عدت کے معاملے میں تو قمری حساب شریعت کے مطابق استعمال کرے، مگر اپنے کاروبار، تجارت وغیرہ میں شمسی استعمال کرے۔ شرط یہ ہے کہ مجموعی طور پر مسلمانوں میں قمری حساب جاری رہے تاکہ رمضان اور حج وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اسے جنوری فروری کے سوا کوئی مہینہ معلوم ہی نہ ہو۔ فقہاء نے قمری حساب باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ ہاں، اس میں شبہ نہیں ہے کہ سنت انبیاء، سنت رسول، خلفائے راشدین میں قمری حساب استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا اتباع موجب برکت ثواب ہے، اور شمسی حساب سے بھی اسلام منع نہیں کرتا۔ حاصل یہ ہے کہ مسلمان اگر دنیا میں بحیثیت قوم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اس صورتحال کی سنگینوں کو محسوس کرنا ہوگا اور موجودہ حالات کی تبدیلی کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ ایمان و یقین کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے جذبہ قربانی کو پروان چڑھانا ہوگا۔ ہجری تقویم کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کرنا ہوگا، ملت اسلامی میں اس کو رائج کرنا ہوگا، شکوک و شبہات کا ازالہ کر کے اس کے امتیازات اور خصائص پر بحث کرنی ہوگی، اور مکمل شرح صدر کے ساتھ اس تقویم کو اپنانا ہوگا۔ تب جا کر اس کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے اور اچھے اثرات و برکات سے امت مسلمہ وابستہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی تشخصات اور امتیازات کی حفاظت کے ساتھ دین مستقیم کے ساتھ تا دم حیات وابستہ رکھے، اور امت مسلمہ کو صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔